दाऊद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब यहूदा बिन याकूब से जा मिलता है। आप छोटे कद के थे, आंखें नीली, बाल हल्के और दिल के साफ शफ्फाफ थे। आप बनी इसराइल पर हुकूमत करने लगे। अल्लाह ताला ने इनकी हुकूमत को मजबूत कर दिया और यूं बनी इसराइल एक बार फिर यकजा हो गए। अल्लाह ताला ने आप पर बहुत से मोजज़ात जाहिर फरमाए। आप पर एक किताब भी नाजिल हुई जिसे जबूर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला सूरत निसा आयत 163 में फरमाते हैं, हमने दाऊद को जबूर अता फरमाई। आप तमाम इंसानों से ज्यादा खूबसूरत आवाज वाले थे। सही बुखारी की एक हदीस में है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु को कुरान मजीद की तिलावत करते सुना। उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। आप उनकी किरात तवज्जुह से सुनने लगे। फिर आपने फरमाया, ए अबू मूसा, तुझे दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी बेहतरीन आवाज अता की गई है। अल्लाह ताला ने आपकी आवाज को भी एक मौजज़ा बना दिया, और वो ऐसे कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर की तिलावत करते तो पहाड़ उसको सुनकर आपके साथ तस्बीह शुरू कर देते, और जब परिंदे ये आवाज सुनते तो उनके पास आकर अपनी गर्दनें झुकाकर बैठ जाते और तस्बीह में उनके साथ शामिल हो जाते, अपनी जगह से हरकत भी न करते। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 10 में फरमाते हैं, ए पहाड़ों, इसके साथ रग़बत से तस्बीह पढ़ा करो, और परिंदों को भी यही हुक्म है। खुद दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, और हमारे बंदे दाऊद को याद करें जो बड़ी कुव्वत वाला था, यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 79 में फरमाते हैं, और हमने पहाड़ को दाऊद के ताबे कर दिया जो तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी, और हम ही ये सब कुछ करने वाले थे। इसी तरह सूरह स्वाद आयत 18 और 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने पहाड़ों को उसके ताबे कर रखा था कि उसके साथ शाम को और सुबह को तस्बीह खानी करें, और परिंदे भी सब के सब उनके ताबे रहते थे। ये दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात थे। अल्लाह ताला ने और भी कई मोजज़ात से उन्हें नवाजा था। अल्लाह ने आपके लिए लोहे को नर्म फरमा दिया था। आप लोहे से इस तरह चीजें बना लेते थे जिस तरह लोग गारे और मिट्टी से बना लेते हैं। आप लोहे से जिरहें बनाते थे। नूह अलैहिस्सलाम से पहले भी जिरहें होती थीं, लेकिन वो तख्तियों की मानंद होती थीं। उनको सीने और कमर की तरफ लटका लिया जाता था, लेकिन उनका बोझ बहुत होता था। आपने लोहे की कड़ियां और दायरे बनाकर उनको खास अंदाज में जोड़ जोड़ कर जिरहें तैयार की। ये बहुत हल्का लिबास था और पूरे जिस्म को दुश्मन के वार से महफूज रखता था। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 10 और 11 में फरमाते हैं, और हमने उसके लिए लोहा नर्म कर दिया कि तू पूरी पूरी जिरहें बना और जोड़ों में अंदाजा रख। तुम सब नेक काम किया करो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे आमाल देख रहा हूं। इन आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने हुक्म दिया कि जिरहें लोगों के लिए निहायत मौजू होनी चाहिए। उनकी कड़ियों को बड़े मुनासिब अंदाज में जोड़ना, न इस कदर मोटी हो कि उनका वजन बढ़ जाए, न इस कदर पतली कि जल्द कट जाएं और अपना मकसद पूरा न कर सकें। इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 80 में फरमाते हैं, और हमने उसे तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई के जरर से तुम्हारा बचाव हो सके। क्या अब तुम शुक्रगुजार बनोगे? बहरहाल इस सनत के मूजिद दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला ने आपकी हुकूमत को खूब मजबूत किया, आपको जबरदस्त फजाइल और मोजज़ात से माला माल किया। अल्लाह ताला सूरत स्वाद आयत 20 में फरमाते हैं, और हमने उसकी सल्तनत को मजबूत कर दिया था और उसे हिकमत दी थी और बात का फैसला समझा दिया था। आप लोगों के दरमियान निहायत आदिलाना फैसले फरमाते थे। आप नबी भी थे, बादशाह भी और काजी भी। आपकी हुकूमत के मुतालिक कई अहकामात नाजिल हुए। इनमें से कुरान मजीद में एक हुक्म अजीब अंदाज से आया है। हुआ यूं कि आपने इबादत और अदालत के लिए औकात मुकर्रर कर रखे थे। इबादत के लिए एक जगह बनवा रखी थी। दिन में फैसले करते, रात को इबादत। जब इबादत करते तो किसी को उनके पास आने की इजाजत नहीं थी। एक रोज ऐसा हुआ कि 2 आदमी बगैर इजाजत अंदर आ गए। दरवाजा बंद था, लेकिन वो दीवार फांद कर अंदर आ गए। आप डर गए कि कहीं हमला आवर न हो।
اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 21 اور 22 میں فرماتے ہیں، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کیجیے، ہم مقدمہ کے 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ایک دمبی والے بھائی نے کہا، یہ میرا بھائی بہت چالاک ہے، برے طریقے سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری دمبیاں چرنے جاتی ہیں تو اس اپنی ایک دمبی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرو۔ جب میری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ آنے جانے لگ گئی تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری ہے، اب میں خالی ہاتھ ہوں، اس طرح میں اس کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا، اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا، پہلے آپ میری بات تو سنتے۔ داؤد علیہ السلام فوراً بھانپ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے فوراً توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا۔ پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 26 میں فرماتے ہیں، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اس طرح داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق فیصلے کرنے لگے۔ اللہ کے ہاں ان کا احترام اور اکرام اور بڑھ گیا۔ آپ کثرت سے روزے رکھتے اور خوب عبادت کرتے۔ آپ اس وقت تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ رات کا آدھا حصہ نیند فرماتے، اس کے بعد تہائی رات قیام کرتے اور رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ لڑائی میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ اس حدیث میں نفل نماز یعنی نماز تہجد اور نفلی روزے کا ذکر ہوا ہے۔ بہرحال یہ وہ صفات ہیں جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث رسول میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت 13 میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کی آل کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اے آل داؤد، اس انعام کے شکریہ میں نیک عمل کرو۔ داؤد علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ بہت شکر گزار تھے، اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ سبا آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام میں جیسے دیگر بہت سی خوبیاں تھیں، وہاں ایک بہت عظیم خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک درہم بھی سلطنت کے بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بوجھ خود اٹھاتے تھے، اور اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی اس عظیم صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے، صحیح بخاری میں ہے، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔
اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ میں بیت المال پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، جس سے وہ زرہیں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے۔ داؤد علیہ السلام نے کتنی عمر مبارک پائی، اس میں اختلاف ہے، چنانچہ اس کے متعلق مورخین کے اقوال کے علاوہ کوئی مستند بات نہیں ملتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن اچانک ہوئی۔ وہ ہفتے کے دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندے قطارے باندھے ان پر سایہ فگن تھے کہ اچانک اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے فرزند ارجمند نے امور سلطنت کو سنبھال لیا۔ یہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe to